بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ڈاکٹر ذاکر نائک کا افغانستان کو خراج تحسین۔ تفصیلات کے مطابق ڈاکٹر ذاکر نائک نے بادشاہی مسجد لاہور میں خطاب کرتے ہوئے ایک سوال کے جواب میں کہا ہے کہ ہمارے پڑوسی ملک افغانستان نے 20 سال تک امریکہ کے ناک میں دم کر کے رکھا ہے۔ اس سے پہلے افغانستان پر رشیا نے حملہ کیا تھا مگر وہ بھی ناکام ہوا۔ ڈاکٹر ذاکر نائک نے کہا کہ امریکہ نے 20 سال تک اس جنگ میں $1 ٹریلین خرچ کیے مگر پھر بھی الحمدللہ امریکہ کو افغانستان سے میدان چھوڑ کر بھاگنا پڑا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی مدد و نصرت افغانستان کے لوگوں کے ساتھ تھی۔ اگرچہ وہ تعداد میں 35 سے 36 ملین تھے، جبکہ دوسرے کئی مسلمان ممالک اس سے تعداد میں کہیں زیادہ ہیں۔ ڈاکٹر ذاکر نائک کا کہنا تھا کہ گزشتہ سال افغانستان کی کرنسی سب سے بہترین کرنسی تھی، کیونکہ وہ ڈالر میں ڈیل ہی نہیں کرتے، جبکہ دوسرے سارے ممالک IMF سے جکڑے ہوئے ہیں۔ خوست میں منعقدہ 3 روزہ تبلیغی اجتماع اختتام پذیر۔ تفصیلات کے مطابق افغانستان کے صوبہ خوست میں ہونے والا سالانہ 3 روزہ تبلیغی اجتماع آخری دعا کے ساتھ اختتام پذیر ہو گیا ہے۔ خوست کے مقام پر منعقد ہونے والے سالانہ تبلیغی اجتماع میں ملک بھر سے ہزاروں مسلمانوں نے شرکت کی ہے۔ اس موقع پر سیکورٹی کے سخت انتظامات کیے گئے تھے۔ اجتماع کے آخر میں ہزاروں تبلیغی افراد کی سینکڑوں جماعتیں دعوت و تبلیغ کے سلسلے میں ملک کے مختلف علاقوں کی طرف روانہ کر دی گئی ہیں۔ معروف عالم دین مولانا یاسر ندیم الوادعی کے والد محترم کے انتقال کی خبر۔ تفصیلات کے مطابق مولانا یاسر ندیم الوادعی دامت برکاتہم العالیہ نے اپنے فیس بک اکاؤنٹ پر اطلاع دیتے ہوئے کہا ہے کہ والد صاحب کے تعلق سے چلائی جانے والی خبر غلط ہے۔ براہ کرم اس مشکل وقت میں مزید تکلیف نہ دیں۔ جمعیت علماء ہند کے وفد نے وقف ترمیمی بل 2024 پر مشترکہ پارلیمانی کمیٹی کے ساتھ طویل میٹنگ کی۔ تفصیلات کے مطابق آج جمعیت علماء ہند کے وفد نے صدر جمعیت علماء ہند مولانا محمود اسد مدنی کی قیادت میں وقف ترمیمی بل 2024 پر اپنی آراء اور تجاویز پیش کرنے کے لیے مشترکہ پارلیمانی کمیٹی JPC سے میٹنگ کی۔ یہ میٹنگ پارلیمنٹ ہاؤس انکیسی کے مین کمیٹی روم میں صبح 11 بجے سے سپہر تک منعقد ہوئی۔ ملاقات کے دوران وفد نے وقف ایکٹ میں مجوزہ ترمیمات پر کئی اہم سفارشات پیش کیں۔ اس موقع پر جمعیت علماء ہند کی طرف سے سپریم کورٹ کے سینئر ایڈوکیٹ رؤوف رحیم نے بل کے آئینی پہلوؤں کا تفصیلی جائزہ پیش کیا ہے۔